تو ان باتوں پر عمل کرے تو دنیا کی ساری قوموں قبیلوں سے خدا تجھے زیادہ سرفراز کرے گا۔ یہ ہماری بات نہیں بلکہ یہ بات خدا کے کلام کی ہے۔ سرفراز ان لوگوں نے ہونا ہے جو خداوند کو اپنا دل دے دیتے ہیں، جو لڑائی بپتسمہ لے کر بھی لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور وہ خداوند کے لوگ نہیں ہوتے جیسے گندے گلیوں کے کیڑے نالیوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ انہی جیسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے۔ اگر راست باز بیٹیاں اور بیٹے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں تو وہ راست باز نہیں بلکہ وہ انہی جیسے لوگ ہیں جیسے وہ پہلے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پر، اپنے کریکٹر پر، اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ جو آج کے دن میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اطاعت سے ان پر عمل کرے گا تو تیرا خدا تجھے سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ سرفرازی نہ پورب سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، بلکہ سرفرازی لشکروں کے خدا کے حضور میں سے آتی ہے۔ کیونکہ یہ جو کلام ہے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، لیکن سرفرازی ان لوگوں کو ملتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے اور جان دینے تک وفادار رہو گے تو تب تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ زندگی کا تاج ان لوگوں کو ملتا ہے جو جان دینے تک وفاداری سے خداوند کی عبادت بندگی کرتے ہیں۔ برداشت کرنا سیکھیں، خداوند کے حکموں کو مانیں۔ اگر ہم نے بپتسمہ لے کر بھی لڑائیاں جھگڑے کرنے ہیں، جھوٹ بولنے ہیں، تو بپتسمہ لینے کا کیا فائدہ؟ بپتسمے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہونا، رنگے جانا، یسوع مسیح کا رنگ اپنی زندگی میں لانا، یسوع مسیح کا رنگ اپنی زندگی میں لا کر اس کے کاموں کا پرچار کرنا، گواہی دینا، اس کے لوگوں کو بچانا، اس کے لوگوں کو خداوند کے حضور میں کھینچ کر لانا۔ یہ کام نہیں کہ ہم شراب نوشی کریں، بلکہ یہ کام ہے جو نیک سامری عورت تھی، ایک ہی مرتبہ اس نے زندگی کا پانی اپنے اندر لے لیا، پھر اوروں کو کھینچ کر خداوند کی حضوری میں لاتی رہی۔ دوپہر کے وقت وہ پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ دوپہر کے وقت کیوں آئی تھی؟ اسی لیے کہ اس کی زندگی گندی گنانی تھی۔ اس نے 5 شوہر کیے تھے اور جس کے پاس وہ رہتی تھی اور خداوند کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمارا کوئی شوہر نہیں، لیکن ہمارا خدا دلوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا، تیرا کوئی شوہر نہیں، 5 شوہر تو کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو رہتی ہے اور تو کہتی ہے کہ وہ میرا کوئی شوہر نہیں۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم لکیر کے فقیر ہیں جو پاسبان ہوتے ہیں۔ مبارک ببرکت لوگ، خوشحال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشوا کے تابع رہتے ہیں۔ جو تابع نہیں رہتے سرفرازی نہیں ملتی۔ بے شک ساری عمر چرچائیں، اگر پاسبانوں کے تابع رہیں گے تو سرفرازی ملے گی، خداوند کے حکموں کو مانیں گے، کیونکہ خداوند کے خادم جب کبھی کلام مقدس میں سے بتاتے ہیں تو لوگ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، لوگ خداوند کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑے بیٹے آگے بھی۔ اور اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات سنے، اگر تم اپنے خداوند خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ اور لکھا کہ اگر تم اپنے خداوند خدا کی بات سنے تو یہ برکتیں سب تجھ پر نازل ہوں گی۔ کب؟ جب ہم اس کی بات کو سنیں گے۔ جب بات کو نہیں سنیں گے تو برکتیں نہیں ملے گی، لعنت ملے گی۔ آگے جا کر لعنت کا بھی ذکر ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کیا ہم نے برکت لینی ہے یا لعنت لینی ہے۔ روئے زمین پر جب پہلا قتل ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو خدا نے کہا کہ تیرے گناہ کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی۔ آج اس دنیا
دنیا کے اندر جتنے بہنیں بھائی قومیں قبیلے رہتے ہیں وہ لعنت میں زندگی بسر کرتے ہیں جب تک ہم خدا کو قبول نہیں کرتے. ہم آدم کے گناہ کے وسیلہ سے آدم کی لعنت کے وسیلہ سے انہی کاموں میں ملوث ہیں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے گناہ کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی. آج جتنے قومیں قبیلے جو خداوند کو قبول نہیں کرتے جو خداوند کا ڈر اپنی زندگی میں نہیں رکھتے آج وہ لعنت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. گناہ کی لعنت سود اور قرض کی لعنت اور قرض کی لعنت سود اور لعنت گناہ کی لعنت سبھی کاموں سے لوگ نیچے تو نیچے جا رہے ہیں. سرفرازی نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ہم آج کے دن اپنی جاب کو نہیں چھوڑتے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج کام کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا کہ انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اگر وہ اپنی جان کا نقصان کرے تو اس سے کیا فائدہ. ایک یسوع مسیح کے پاس شاگرد آیا اور وہ بہت شاگرد نہیں تھا بلکہ وہ بہت امیر ترین شخص تھا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو بہت مال ہے دولت ہے میں کیا کروں گا ہمارے گھر کے اندر رکھنے کے لیے جگہ نہیں میں اپنی کوٹھیوں کو ڈھاؤں گا اور ڈھا کر ان کے اندر نیا اناج بھروں گا. اور خدا نے کہا کہ اے ندان تو نہیں جانتا آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. ہم جانتے نہیں خدا ہم سے کیا لینا چاہتا ہے کیا ہم نے کرنا ہے. ہم لکیر کے فقیر ہیں. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں باتوں سے بات نہیں بنتی لیکن کلام مقدس میں لکھا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گی ہمارے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہیں ٹلیں گی. ہماری بہنیں زیادہ ہیں. بہنیں گھروں میں جب آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے کچھ آٹا بچ جاتا ہے. آج تو زیادہ طور پہ گھروں کے اندر فریجیں ہے. پہلے فریجیں جو ہوتی تھی کام ہوتی تھی. جو آٹا ہوتا تھا وہ تھوڑا سا آٹا جو ہوتا تھا صبح کو دیکھتی تھی تو اس کے ساتھ خمیر لگ جاتا تھا. وہ خمیر سارے آٹے کو خراب کر دیتا تھا. جو بہنیں سمجھدار ہوتی تھی وہ آٹے کو نہیں پکا ان کی روٹی نہیں بناتی تھی باہر پھینک دیتی تھی. جو سمجھدار نہیں ہوتی تھی وہ پھر بھی پکاتی تھی. ہمارے اندر جو گناہ کا خمیر ہے ہم ان کو نکالتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہوئیں. سرفرازی ایسے نہیں ملتی. پڑھے بیٹے آگے بھی. اور تجھ کو ملیں گی اور لکھا کہ سب برکتیں تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا. شہر میں لکھا ہے کہ تو مبارک ہوگا. اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا. تیری اولاد تیری اولاد تیری زمین کی پیداوار تیری زمین کی پیداوار تیرے چھپایوں کے تیرے چھپایوں کے بچے بچے تیری گائے بیل کی بڑھتی جانی گائے بیل کی بڑھتی تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے بھی مبارک ہوں گے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو خداوند کو قبول کرتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جو نقش قدم پر نہیں چلتے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ اگر آپ نے فصل بیجی ہے تو میں اس ٹڈی کو بھی ڈانٹوں گا آپ کی فصل کو برباد نہیں کرے گی. پوری وہ زمین آپ کو پیداوار دے گی. کب دے گی؟ جب ہم خداوند کے حکموں کو مانیں گے. کچھ لوگ جب ہم گھروں پہ وزٹ پہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ چندہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. نہیں. جب نئی ہم نے توبہ کی تھی تو ہم 10-12 نوجوان تھے. جب ہم جس محلے میں سے گزرتے تھے جب ہم تھوڑا سا ہی آگے نکل جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑے بھگت بنے ہیں انہوں نے توبہ کی ہے یہ خدا کے لوگ ہیں. مذاق کرتے تھے. مذاق ہونے چاہیے. جتنے لوگ مذاق کریں گے اتنے ہم سرفراز ہوں گے. برداشت کریں گے. اگر برداشت نہیں کریں گے تو سرفراز نہیں ہوں گے. سرفرازی بہت مشکل ہے. جو لوگ یسوع کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یسوع کو جانچنا کیونکہ یسوع مسیح آسمان کو بند کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں آسمان کو کھولنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب ایلیا نے دعا کی تو آسمان کھل گیا.
जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो फिर भी आसमान खुला, आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इसका मतलब है कि पहले आसमान जो था और वो बंद था, आसमान उस वक्त खुल जाता है जब जिंदगी यीशु के लिए खुल जाती है। जब जिंदगी नहीं खुलती तो आसमान नहीं खुलता। गुर्बत, बीमारी, जनाकारी में लोग जिंदगी बसर करते हैं, 10-10 लोग घरों में काम करते हैं, फिर भी हाथ हमारा लोगों के सामने होता है। खुदा की बरकत को हम जांचते नहीं। थोड़े ही दिनों की बात है, 2 माह की, मैं एक मुस्लिम घर में दुआ के लिए गया था। नासिर कॉलोनी की बात है ये। उस घर के अंदर कोई पैसा नहीं था। उस बहन ने कहा कि ये खुदावंद का खादम, मैंने दुआ की और दुआ के बाद मैं जाने लगा और वो बुजुर्गा थी, उसने हमारा गुट पकड़ लिया, कहने लगी कि पादरी साहब आप बैठ जाएं। मैंने कहा कि नहीं, मैंने जाना है। मैंने सोचा ये कुछ ना कुछ आपको देना चाहती है। उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने 5 मिनट पहले बेटे को किसी के घर में भेजा था और वो 100 रुपया लेकर आया और उसने मुझे हदिया दिया, हालांकि घर कोई पैसा नहीं। वो ये भी कह सकती थी कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन खुदावन को के हुजूर में से बरकत लेने का राज है। अगर हम खुदा को देंगे नहीं तो सरफराजी कैसे आएगी? अगर खुदा को देंगे तो खुदा सरफराजी देगा, खुदा आसमान के दलीचे खोलेगा। पढ़े बेटे आगे भी। तेरा टोकरा और तेरी कटौती, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। और लिखा है कि तेरा टोकरा और तेरी कटौती, यहाँ पर लिखा है कि दोनों मुबारक होंगे। आगे जाकर खुदा ने लानत भी दी है जो लोग इन बातों को नहीं मानते। कलाम मुकद्दस में लिखा कि तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। टोकरा भी मुबारक होगा, भेड़ बच्चियों बकरियों के बच्चे भी मुबारक होंगे, घर के लोग भी मुबारक होंगे। अगर हम शहर होंगे तो शहर में भी मुबारक होंगे, अगर खेत में होंगे, घर में होंगे तो हम मुबारक होंगे। मुबारक उतनी देर होंगे जब तक खुदा के बेटे यीशु मसीह की बातों को मानेंगे। जब तक उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो हम मुबारक नहीं होंगे। आदम ने जितनी देर गुनाह नहीं किया और खुदावंद का जलाली और कादर और कवी हाथ उसके ऊपर था, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। आदम गुनाह के वसीला से छुप रहा था, आदम के अंदर गुनाह की तस्वीर समा चुकी थी। गुनाह के वसीला से वो खुदा की हजूरी से भाग रहा था, खुदावंद से डर रहा था और खुदावंद का खौफ पा रहा था और खुदावंद से डरता हुआ दरख्तों के पीछे छुप रहा था। उसने गुनाह किया था, नाफरमानी की थी और खुदावंद को नाचीज जाना था और खुदा ने उसको आगाही की थी कि तू बाग के सारे दरख्तों के फल को खा सकता है, लेकिन जो दरमियान में दरख्त है तो इनका फल नहीं खा सकता, तो इनको